اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لموسى بن عمران يا موسى لو أن السماوات وعامريهن عندي والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله۔ معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس ذات بابرکت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک دفعہ پھر بندہ حقیر کو آپ تمام سامعین محترم کے سامنے لب کشائی کرنے اور احادیث نبوی بیان اور نقل کرنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور تمام مومنین مومنات خوش قسمت ہیں جنہیں پھر ایک بار ماہ رمضان المبارک جیسی عظیم اور بابرکت مہینہ خدا تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ واقعاً ہر مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے یہ بخشش اور رحمتوں کا مہینہ ہے، چنانچہ علماء کرام سے آپ سنتے آ رہے ہیں، خصوصاً مناجات شعبانیہ کی تفصیل میں بھی آپ سنتے رہے ہیں۔ ان کی طرف میں زیادہ آپ لوگوں کو متوجہ نہیں کرانا چاہتا۔ میں انشاءاللہ ایک موضوع لے کر آیا ہوں اور 1 یا 2 مہینہ یہاں پر ہوں، تو اسی میں ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہی میں سے کچھ اعمال کے بارے میں جن کو انجام دینے اور ادا کرنے اور زبان پر ورد کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے اور ان کا ثواب بھی نقل ہوا ہے۔ اس موضوع کو انتخاب کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اعمال، کوئی بھی اذکار، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی دعا جو ہماری کتابوں میں نقل ہوئی ہے، وہ کبھی نہ کبھی اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ثواب اور اس کے بارے میں اگر گناہ ہو تو اس کا عقاب لکھا گیا ہے، تاکہ ہمیں تشویق اور ہمیں تنبیہ ہو جائے۔ اگر کچھ نیک اعمال کے بارے میں اگر کچھ ثواب لکھے گئے ہیں تو انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر، اور اگر کسی برے اعمال کے لیے اگر سزا لکھی گئی ہے تو اسے پڑھ کر اور اسے دیکھ کر اور اسے سن کر انسان کو خوف اور اس کے بعد اور اس سے ڈر محسوس کرتے ہیں اور اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے بھی اس موضوع کو لے کر مقصد میرا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقے سے، کسی نہ کسی طریقے سے کچھ اعمال جن کے بارے میں ہم کچھ خاص طور پر نہیں جانتے ان کے بارے میں بیان کروں اور ان کا ثواب ذکر کروں، جس طرح کتابوں میں لکھی گئی ہے اسی طرح بیان کروں، تاکہ تشویق ہو جائے اور تاکہ ان اذکار کو ہم اپنے زبانوں پر جو ہے جاری کریں۔ لہٰذا سب سے پہلے جس کلمے کو ہم نے انتخاب کیا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، چنانچہ اس کتاب شریف میں سب سے پہلی حدیث یہی نقل ہوئی ہے کہ جس میں رسول گرامی اسلام نے
فرمایا، اور انہوں نے یہ روایت کی ہے اور ان سے روایت کی ہے ابی سعید خدری نے کہ چنانچہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول خدا نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ بن عمران کو، یا موسیٰ لو ان السماوات وعامرهن عندي والارضين السبع في كفة ولا اله الا الله كفة مالت بهن لا اله الا الله۔ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ جس کو بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران سے فرمایا، اے موسیٰ بن عمران، اگر یہ تمام آسمان اور زمین اور اس میں رہنے والے ہر کسی کو، ہر شے کو ایک پلڑے میں رکھے اور ان کے مقابلے میں دوسرے پلڑے میں اگر کلمہ لا الہ الا اللہ اگر رکھا جائے تو اس کی قیمت اور اس کا وزن زیادہ ہوگا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی۔ یہ حدیث شریف ہے کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس قدر انسان کلمہ لا الہ الا اللہ اپنی زبان پر جاری کرتا ہے اسی قدر اس کا ثواب ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، جو بھی جان کنی کے عالم میں اگر لا الہ الا اللہ کا ورد اور اس کا اقرار کرے اس پر بہشت واجب ہے اور اس پر جہنم حرام ہے۔ اسی لیے روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی مرض موت میں مبتلا ہو جائے اور اس کی جان کنی کا وقت آ جائے اور اس کے اوپر احتضار کا وقت آ جائے تو اس کے لیے حد المقدور زیادہ سے زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ ولی اللہ کا ورد اور اس کا اقرار لے لے، کیونکہ یہ روایت میں ہے کہ اگر انسان مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر اس نے زبان پر جاری کی تو اس کے لیے بہشت واجب ہے، اور اس کے لیے یہ سند ہے کہ اگر مرتے وقت خدا نخواستہ، کیونکہ یہ بھی روایتوں میں ہے کہ شیطان ملعون اس وقت انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے بہکانے کی وہ کوشش کرتا ہے اور سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ اس کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری نہ ہو، لہٰذا بعض افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا احتضار کے وقت وہ کبھی سر کو دائیں طرف اور کبھی چہرے کو بائیں طرف وہ پھیر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے آتا ہے شیطان ملعون، وہ یہ کہتا ہے کہ تو لا الہ الا اللہ نہ کہو، اور کیونکہ اس وقت پیاس کی شدت ہوتی ہے اور اس پیاس کی شدت کے وقت وہ گلاس میں پانی لے کر پانی کو چھلکتا ہوا وہ سامنے آتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے محتضر سے کہ تو یہ کہو کہ کوئی خدا نہیں تو میں یہ ایک گلاس پانی تمہیں پلا دوں۔ لیکن اس وقت جو مومن ہے اور جو ایمان کا قوی ہے وہ اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیتا ہے، اور جب شیطان دوسری طرف آ جاتا ہے تو وہ چہرہ جو ہے یعنی بائیں طرف پھیر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے اس بات سے وہ اقرار نہیں کر رہا بلکہ اس سے انکار کر رہا ہے، اور لہٰذا اس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ ولی اللہ کا اقرار لیا کرو، کیونکہ یہ سند ہے آخرت کے لیے اور بہشت کے لیے اور جہنم کے آگ کے لیے ڈال ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو بھی جان کنی کے وقت لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو اس میں بہشت واجب ہے اور آتش جہنم سے اسے نجات عطا ہوگی۔ اسی طرح فرمایا اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو کیونکہ اس کے سارے گناہ عفو ہو جائے گئے۔ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر سلامتی کے دوران میں اگر یہ اقرار لیا جائے، آپ نے تو فرمایا کہ جان کنی کے عالم میں اقرار لیا کرو تاکہ اس کے سارے گناہ معاف کیے جائیں، تو اس نے سوال کیا، کسی سوال کرنے والے نے، یا رسول اللہ اگر کوئی صحت مند شخص اور کوئی توانا شخص اپنی صحت اور اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر حال میں اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کے گناہ معاف ہوں گے اور معاف ہوں گے۔ 3 بار آپ نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت کلمے سے جو جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے ثمن الجنتی کلمۃ لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت قرار دی ہے لا الہ الا اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ اگر کسی نے زبان پر اقرار کیا تو اس کے لیے بہشت واجب ہے، لہٰذا فرمایا کہ بہشت کی قیمت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ہے،
ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے، لیکن کچھ چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، جن میں سے ایک لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کوئی قیمت نہیں بہشت کے سوا، اور اسی طرح خوف خدا میں بہنے والے آنسو کی قیمت نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں لگایا جا سکتا۔ اور جب بھی چہرے پر یہ آنسو جاری ہو جائے، آنسو کا قطرہ خوف خدا میں وہ جاری کرے، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کے اوپر کبھی فقر و فاقہ کشی اور کبھی ذلت و خواری اس کے نصیب میں نہیں ہوگی، بلکہ ان تمام چیزوں سے وہ مبرہ ہوگا، کبھی فقر و ذلت میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں خوف خدا میں آنسو بہانے کا ثواب ہے۔ اسی طرح کچھ شرائط ہے لا الہ الا اللہ کے لیے بھی۔ صرف یہ زبان پر لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، کیونکہ صرف زبان پر لانا اگر کافی ہوتا تو یہ تو بہت آسان کام تھا، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف زبان پر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے لیکن اپنے دل و جان میں اس کا اثر نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف زبان پر لا الہ الا اللہ کہے تو بہش واجب ہے، نہیں، بلکہ کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید اور خدا کی رحمتوں کو اور رحمت اور برکت کی امید لے کر پروردگار عالم کے بارگاہ میں یہ کلمہ جاری کرے۔ اور ان شرائط میں سے چنانچہ معروف ہے، امام رضا علیہ السلام کا قصہ معروف ہے، جب آپ نیشاپور میں پہنچے، تشریف لائے، اور وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ محدثین نے امام علیہ السلام کو روکا اور روک کر کہا کہ فرزند رسول، ہمارے لیے رسول خدا کی کوئی حدیث آپ سنا لے۔ اگر آپ نے کوئی رسول خدا کی ہمیں حدیث سنا دی تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ہر کسی نے آپ کو درمیان میں لیا، آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر سب نے اسی طرح التماس کی اور عرض کی، تو رسول خدا کے اس فرزند نے فرمایا، جسے حدیث سلسلہ ذہب بھی کہا جاتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ قال الرضا علیہ السلام سمعت ابی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام یقول سمعت ابی جعفر علیہ السلام سمعت ابی محمد بن علی سمعت يقول سمعت ابی علی بن الحسین یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول سمعت جبرائیل یقول سمعت اللہ عز وجل یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ کچھ آگے آگے نکلنے کے بعد پھر آپ رکے اور فرمایا من شروطہا بشروطہا وانا من شروطہا، فرمایا کہ ان کلمہ لا الہ الا اللہ کی یہ حدیث اور اس کے سلسلہ ذہب جسے کہا گیا ہے، کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، اور میرے باپ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ جناب جعفر ابن محمد سے سنا ہے، اور انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بابا امام باقر علیہ السلام سے سنا ہے، اور انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بابا علی بن الحسین زین العابدین سے سنا ہے، کہ علی بن الحسین زین العابدین نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے سنا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا علی مرتضی علیہ السلام سے سنا ہے، اور امیر المؤمنین نے فرمایا میں نے رسول خدا سے سنا ہے، اور رسول خدا نے فرمایا میں نے جبرائیل سے سنا ہے، اور جبرائیل نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ میں نے آواز سنی کہ جس میں فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امن من عذابی، اور جو میرے اس قلعے میں داخل ہوگا، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد زبان پر جاری کرے گا اور دل و جان سے اس پر ایمان لائے گا، اس کے لیے فرمایا امن من عذابی، قیامت کے دن وہ میرے عذاب سے امن و امان میں رہے گا۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا لیکن اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہے، اور میں بھی انہی شرائط میں سے ایک شرط ہوں، یعنی ولایت اور امامت معصومین علیہم السلام بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ورد کے لیے، ان کے یعنی دل و زبان پر جاری کرنے کے لیے ایک اور یعنی یہ جو
کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے جو شرط ہے اور وہ شرط ولایت ہے۔ اگر ولایت کے ساتھ نہ ہو اور ولایت سے کٹ کر کوئی بھی عمل آپ کے لیے اور ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا امام نے فرمایا اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے، اور ان شرائط میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی میری ولایت اور میری امامت کو قبول کرے، تب جا کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو روایت لکھنے والے 1,00,000 سے زیادہ افراد موجود تھے، ہر ایک نے لکھا اور یہ حدیث ہر ایک نے سنا، اور رسول گرامی اسلام کے اس فرزند ارجمند جو عالم محمد و آل محمد کے لقب سے ملقب ہے کہ عالم آل محمد ہے، ان کے زبان مبارک سے انہوں نے سنا، لیکن عمل کرنے والے جنہوں نے عمل کیے، لیکن جنہوں نے بلا دینا تھا انہوں نے بلا دیے۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ثواب ہے۔ اسی طرح تسبیحات اربعہ پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، تم لوگ اپنے اپنے سپر کو اٹھاؤ، اپنے اپنے سپر کو اٹھاؤ۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سے جو نزدیک ہوئے دشمنوں کے واسطے، جو دشمن ہم سے قریب ہے ان کے خاطر ہم اپنے سپر اٹھائیں یا زرہ اٹھائیں؟ تو امام نے فرمایا، اس وقت رسول خدا نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ کے لیے اور جہنم کے آگ کے مقابلے میں اپنا سپر اٹھائیں۔ اور وہ سپر کیا ہے؟ کل فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات اربعہ ہے جو جہنم کے آگ کے لیے بھی ڈال ہے، اور جہنم کے آتش کے لیے بھی یہ سد باب ہے اور بحث میں جانے کا یہ سبب ہے۔ چنانچہ مفاتیح الجنان کے آخری حصے میں یہ روایت نقل ہے کہ رسول گرامی اسلام نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں عرض کی، جب رسول خدا کی یہ فرزند اور یہ بیٹی آپ رخت خواب پر سونے کے لیے جا رہی تھی، اس وقت رسول اسلام نے فرمایا، بیٹی سونے سے پہلے 4 چیزوں کو اور 4 اعمال کو انجام دو، اس کے بعد سو جانا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے سوال کیا، بابا وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں میں انجام دے کر سو جاؤں؟ تو امام رسول خدا نے فرمایا، بیٹی سب سے پہلے تمام انبیاء و مرسلین 1,24,000 انبیاء کو اپنے اوپر راضی کر لو اور اس کے بعد سو جانا۔ اور اس کے بعد فرمایا تمام مومنین جو حضرت آدم سے لے کر خاتم سے لے کر قیامت تک کے تمام مومنین کو اپنے اوپر راضی کر لو اور اس کے بعد سو جانا۔ اس کے بعد فرمایا ایک حج اور ایک عمرہ بجا لائیں اور اس کے بعد سو جانا اور ختم قرآن کر کے سو جانا۔ لہٰذا یہ 4 اعمال جناب رسول خدا نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا۔ تو اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے بابا جان، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے مختصر وقفے میں اور مختصر وقت میں کہ یہ تمام اعمال میں بجا لاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا جو کہ شفیعہ محشر ہے، جو کہ عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ تو بہتر جانتی تھی، لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے لیے شاید یہ سوال انہوں نے کیا۔ تو اس وقت رسول اسلام نے فرمایا، پڑھیں تمام انبیاء اور اولاد پر صلوات، انبیاء کرام اور یعنی نبیوں پر اور 1,24,000 پیغمبروں پر صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ اگر یہ پڑھیں اور سو جائیں تو قیامت کے دن تمام انبیاء الہی ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھیں تو قیامت کے دن تمام مؤمنین و مؤمنات ہماری شفاعت کریں گے۔ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے جب ہمارے نام اعمال برے اعمال زیادہ ہوں گے اور جب برے اعمال کی وجہ سے جہنم کی طرف ہمیں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہوگا، اس وقت یہ تمام مؤمنین عالم ہماری شفاعت فرمائیں گے اور فرمائیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ جب تک زندہ تھا اس وقت تک ہماری مغفرت کے لیے یہ دعا کرتا رہا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھتا رہا، اور آج یہ محتاج ہے، لہٰذا اس کے حق میں آج ہماری شفاعت قبول کرے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یعنی ہم جیسے گنہگاروں کو دوبارہ جہنم کے دہانے سے واپس پلٹائے گا اور مومنین کی شفاعت ہمارے حق میں یعنی قبول فرمائے گا۔ اور تیسرا عمل فرمائے
فرمایا کہ ایک حج اور ایک عمرہ بجا لانا کہ وہ کون سا عمل ہے، تو یہاں پر فرمایا تسبیحات اربعہ ہے، کلمہ لا یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب یہ ورد زبان کرے گا تو اس کا ثواب اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ ایک حج اور ایک عمرہ جو کہ مقبولہ ہو انجام دینے کا ثواب ہے. کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا اچھا ثواب ہے اور کتنا عظیم ثواب ہے. اور چوتھا عمل کون سا ہے کہ جس میں ختم قرآن ہو، تو وہ بھی معروف ہے، آپ بارہا سن چکے ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اگر کوئی پڑھے تو اس وقت اس کے لیے ختم قرآن کا ثواب ہے. اور آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کو بہار قرآن کہا گیا ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے، اور قرآن کی بہار جو ہے وہ کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک ہے. کہ اس مہینے میں اگر ہم نے ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ اگر ہم نے پڑھ لی تو ایک قرآن نہیں بلکہ 5 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. کیونکہ روایتوں میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان اور دوسرے مہینوں میں یہ فرق ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کی اگر آپ نے تلاوت کی تو آپ نے گویا ختم قرآن کیا، ایک پورا قرآن آپ نے تلاوت کرنے کا آپ کو ثواب عطا کرے گا. لیکن باقی ایام میں ایسا نہیں ہے، باقی مہینوں میں اس طرح نہیں ہے. لیکن یہ ماہ مبارک رمضان کی برکت ہے کہ جس میں اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس کا ثواب ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ہے. اسی طرح کیونکہ قل هو اللہ میں سورہ اخلاص میں 5 آیتیں ہیں، تو اگر آپ نے ایک مرتبہ اگر آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو کل قرآن کو 5 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنے کا آپ کو ثواب عطا ہوا. اور اسی طرح فرمایا کہ یہ 4 اعمال ایسے ہیں جو بہت ہی مختصر وقت میں انسان یعنی بآسانی اسے انجام دے سکتا ہے. اور آج کی ہمارے اس گفتگو کا ثمرہ یہ ہے کہ یہی عمل ہر کوئی سننے والا یا ہر کوئی دیکھنے والا پڑھنے والا یہ عمل حتماً ضرور سوتے وقت بجا لائیں اور سو جائے. بہت ہی مختصر ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. بہت مختصر یعنی زیادہ سے زیادہ 1 منٹ میں یہ تمام اعمال انجام دے سکتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اور تیسرا عمل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور چوتھا عمل سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس یہ مختصر عمل ہے، اگر اسے انجام دے تو قیامت کے دن 1,24,000 انبیاء کو بھی ہم نے راضی کیا، اور تمام مومنین و مومنات کو بھی ہم نے راضی کیا، اور ختم قرآن کو بھی ہم نے انجام دیا، اور ایک حج اور ایک عمرہ کو بھی ہم نے انجام دیا. یہ اعمال ہے مختصر لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. عزیزو، کبھی انسان کے ذہن میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اتنے مختصر عمل کے لیے اتنا بڑا ثواب کیسے ممکن ہے؟ یہ ہم اور آپ کیونکہ ہمارے عقل ناقص ہیں، فہم ناقص ہے، اس کی پہنچ ہمارے عقل کی پہنچ اس یعنی وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیونکہ یہ تمام روایات احادیث جو آپ تک اور ہم تک ائمہ اطہار علیہم السلام سے نقل ہوئی اور ہم تک پہنچی ہے کہ ان میں حقیقت ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے اور حقائق پر مبنی ہے کہ اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کیا یہ انبیاء علیہم السلام ائمہ طاہرین علیہم السلام سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں تو آپ اور ہم اشکال کر سکتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے اور ہمارا حق ہے. ممکن ہے کسی نے جعلی حدیث یہاں پر گڑھ لی ہو، یا ممکن ہے کسی دشمن نے، کیونکہ ہمارے احادیث میں اسرائیلیات کا بھی یہ بھی ایک بحث ہے کہ احادیث کیا تمام کے تمام احادیث جو ہم تک پہنچی ہے کیا وہ حقائق پر مبنی ہے یا ان میں ضعیف احادیث بھی نقل ہوئی ہے. لہٰذا اس بات پر تو ہم اشکال کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ائمہ طاہرین سے نقل ہوئی ہے یا نہیں یہ حدیث. لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ائمہ طاہرین سے نقل ہوئی ہے، اس کے بعد آپ اور مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ یہ کیوں اور کیسے
کیوں اور چون و چرا کے یہاں پر گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ائمہ طاہرین سے جس طریقے سے اور جس راہ کے ذریعے جس روش پر یہ احادیث نقل ہوئی ہے، ہمیں اور ہمارا یہ مکمل عقیدہ ہے اور ہمارا یہ مکمل ایمان ہے کہ جو ائمہ طاہرین نے بیان فرمائے ہیں ان میں کوئی مغالطہ نہیں ہے یا کوئی مبالغہ نہیں ہے، مبالغہ گوئی سے وہ کام نہیں لیتے، بلکہ حقائق پر مبنی ہمیں اعمال بتائے ہیں، احادیث بتائے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام اعمال اذکار کا ثواب ائمہ طاہرین علیہم السلام اور رسول گرامی اسلام سے نقل ہوئی ہے، لہٰذا انہی امید کے ساتھ اگر ہم یہ اذکار پڑھیں اور انہی امید کے ساتھ اگر ہم یہ اعمال بجا لائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں وہی ثواب عطا کرے گا جس ثواب کو ہم نے نیت کی ہے، اور جس ثواب کو نیت کر کے ہم نے یہ اعمال بجا لائے ہیں کہ وہی ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانہ غیب میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ہم مانگنے میں ہم کنجوسی کرتے ہیں، مانگنے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں ہم کنجوسی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عطا کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ ہمیں بولنے سے زیادہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے ناقص اعمال اور ناقص عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور مومنین و مومنات کے جملہ حوائج شرعیہ کو پورا فرمائیں، اور سامعین میں جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرمائیں، اور جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں خصوصاً جنہوں نے التماس سے دعا کی ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائیں، اور پروردگارہ ہم سب کے عاقبت بخیر فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، من نبی وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔